آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند ہمارا خدا کس طرح کی چیزیں اور کس طرح کی باتیں ہم سے چاہتا ہے اور کس طرح کا ایمان خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو اور کیا کیا باتیں ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم مقدسین کے حوالے سے کہ یہ جو مقدسین ہیں یہ کون ہیں اور مقدسین کی ہمیں کس طرح سے عزت کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہم مقدسین سے شفایت کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھیں کیونکہ عموماً ہمیں ان تمام چیزوں کے متعلق پوری آگاہی نہیں ملتی یا دی نہیں جاتی اور یوں ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ خدا سے کیوں نہیں مانگ سکتا اور ڈائریکٹ کیوں خدا میری بات کو نہیں سنے گا جبکہ خدا تو کہتا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا. تو پھر مجھے مقدسین کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مقدسین سے شفاعت کروں اور میں کہوں کہ مقدسہ مریم سے یا سینٹ اینتھنی سے یا کسی بھی سینٹ سے کہ میرے لیے دعا کرے؟ کیا میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتا؟ ہم آج ان تمام باتوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں ہم سب سے پہلے جانیں گے یہودی فرقوں کے حوالے سے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح کیسے ایمان کو پسند کرتے ہیں, کس طرح کا ایمان یسوع مسیح پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس ایمان کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہودیوں میں یا اسرائیلیوں میں 3 طرح کے فرقے موجود ہیں. ایک سامری, پھر صدوقی اور اس کے بعد فریسی, یہ کہ فقیہ اور فریسی. اب جو سامری ہے یہ کون ہے؟ سامری کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس پہاڑ پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی چڑھائی, ہم اس پہاڑ پر اس قربان گاہ پر جا کر تو عبادت کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ اس جگہ کو خدا نے مخصوص کیا کہ اس پر قربانی چڑھائی جائے, اسے مخصوص کیا کہ اس پر اس بندے کو بھیجا جائے جو قربان. اور یوں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اسی پہاڑ پر عبادت کریں. اور انہوں نے جس پہاڑ پر عبادت کی اسے کہتے ہیں جبل طور یا ماؤنٹ گیرزم. تو اس پہاڑ پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. لیکن جتنے بھی سامری ہیں ان کے ایمان میں کیا ہے؟ ان کے ایمان میں شامل 5 کتابیں, توریت کی 5 کتابیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ صحابہ انبیاء کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. صحیفوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ صرف کن پر کرنا ہے؟ شریعت پر. 5 کتاب, کیونکہ یہ احکامات ہیں, باقی ہمارے لیے احکامات نہیں. اب جو صدوقی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی شریعت کو ماننا ہے جو حضرت موسیٰ سے ہم تک پہنچی ہے. ہم نے کسی بھی روایت کو نہیں ماننا, کسی بھی روایت کو, یعنی کہ کینن کو نہیں ماننا. کینن کو نہیں ماننا یعنی کہ وہ قوانین جو ٹھہرائے گئے ہیں ہم نے ان قوانین کو نہیں ماننا, لیکن جو لکھا ہوا ہے ہم نے صرف ان لکھی ہوئی باتوں کو ماننا, صرف اور صرف ان
لکھی ہوئی باتوں کو ماننا ہے. لکھے کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ہم سے کی جاتی ہے تو ہم اسے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. یعنی کہ ہم وہ مانیں گے جو لکھا ہوا ہے اور وہ نہیں مانیں گے جو لکھا ہوا نہیں ہے. یعنی کہ جو روایت کے طور پہ ہے اسے ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے. اور جتنے بھی سامری تھے وہ تمام کے تمام یہودیوں پر یہ الزام لگاتے تھے. یعنی کہ کن یہودیوں پر؟ فریسیوں اور فقیوں پر. ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے خدا کے کلام کو بدل دیا. آپ نے خدا کے کلام کو بدل دیا ہے. آپ اپنی روایات کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے خدا کا کلام کرپٹ ہو گیا ہے اور آپ بھی سارے کے سارے کرپٹ ہو گئے. اب یہ سامری اور صدوقی فقیوں اور فریسیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں. اب یہ جو صدوقی ہیں، سیکنڈ جو ٹیمپل ہے، دوسری جو ہیکل ہے، یعنی کہ ایک ہیکل کھالی گئی پھر دوبارہ سے بنی غالباً 600 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے. تو اس دوران میں جو صدوقی تھے وہ سردار کاہن، یعنی کہ سردار کاہن کتنے سے تھے؟ صدوقیوں میں سے. اب بڑے بڑے عہدوں پر، مذہبی عہدوں پر، بڑے بڑے مذہبی عہدوں پر بھی صدوقی تھے. ہیکل کی خدمت کا زیادہ تر ذمہ بھی کن کو ملا ہوا تھا؟ صدوقیوں کو. لیکن آپ دیکھیں سامری ہیں، صدوقی ہیں، فریسی ہیں، فقی ہیں. یہ کہ فقی اور فریسی ایک ہی بات ہے. اب دیکھیں یہ جو فریسی ہیں یہ تورات کو بھی مان رہے ہیں، یعنی کہ 5 کتابوں کو، شریعت کی، زبور کو بھی مان رہے ہیں، اصحاف انبیاء کو بھی مان رہے ہیں اور روایتوں کو بھی مان رہے ہیں. اور یسوع مسیح ان تینوں میں سے کن کو چن لیتے ہیں؟ پہلے ہم اس بات کو سیکھیں. ایک وہ جو کہتے ہیں ہم نے کلام سے نہ آگے جانا ہے نہ کلام سے تھوڑا پیچھے جانا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، لکھے ہوئے سے زیادہ ہم نے کسی بات کو بھی قبول نہیں کرنا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ساتھ روایتوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ کینن کو بھی لے کے چل رہے ہیں، کینن لوگوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اور یسوع مسیح کہتے ہیں فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر. اب ان کو کیوں نہیں کہتے کہ موسیٰ کی گدی پر ہے؟ یہ صدوقیوں کو اور سامریوں کو. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھے ہوئے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہم روایتوں کو نہیں مانتے، لیکن یسوع ان کو قبول نہیں کرتے. یسوع مسیح ان کو قبول کر رہے ہیں جو روایتوں کو بھی مانتے ہیں اور باقی بھی کلام کی ساری حقیقتوں سے واقف ہیں. ان کو نہیں قبول کر رہے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی روایت کو نہیں مانتے، بلکہ قبول کن کو کر رہے ہیں؟ ان کو قبول کر رہے ہیں جو روایتوں کو مانتے ہیں، جو کلام کے بعد ان چیزوں کو بھی قبول کرتے ہیں جو روایتی لحاظ سے ان تک پہنچی. اور اب کوئی شخص مجھے یہ کہے گا کہ یسوع مسیح نے تو یہ کہا کہ آپ اپنی روایتوں سے کلام کو باطل کر دیتے ہیں. اب یسوع مسیح نے ان روایتوں کے خلاف بات کی ہے جن روایتوں کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے، جن روایتوں کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے. اور وہ روایتیں جو آپ خود اپنی زندگی میں تو اپنا نہیں سکتے ہیں لیکن دوسروں کو ان روایتوں پر عمل کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ تلقین کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ والی روایتیں، وہ والا کینن جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اسی کینن کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھنا. آپ نے اس کینن سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا. جیسے کہ اگر ہم کلیسیا کے
5 احکامات کو دیکھیں تو اس میں ایک حکم ہے کہ منع کیے ہوئے وقتوں اور رشتوں میں بیاہ نہ کرنا. منع کیے ہوئے وقتوں اور رشتوں میں بیاہ نہ کرنا. اب یہ منع کیے ہوئے وقت کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر منع کیا وہ وقت ہے کہ روزوں میں آپ نے شادی نہیں کرنی. تو جو لوگ روزوں میں شادی کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کینن لا کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ نے کینن لا کے خلاف کام نہیں کرنا. اب یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح انہیں برقرار رکھتے ہو. جو روایتیں میں نے تمہیں پہنچائی ہیں، جو روایتیں میں نے تمہیں پہنچائی ہیں، پولس رسول کہتے ہیں آپ ان روایتوں کو برقرار رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمیں آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آج ہمیں اپنے کلام سے یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ نے بائبل مقدس ہی کو نہیں بلکہ کینن کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ کینن میں ہی ہے. اب دیکھیں پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ تمام کے تمام لوگ سر پہ وہ کیپ لے کر عبادت کرتے تھے. تو اس کے فوراً بعد اب اگلی روایت پولس رسول کہتے ہیں کہ آپ نے مردوں نے سر کو نہیں ڈھانپنا لیکن خواتین نے سروں کو ڈھانپنا. اگلی بات یعنی کہ یہ روایت حضرت پولس بتا کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قوانین جو کلیسیا ٹھہراتی ہے آپ نے ان قوانین پر عمل کرنا. پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ قوانین پر آپ نے عمل کرنا ہے جو کلیسیا ٹھہراتی ہے، اور جو لوگ اس قوانین پر عمل نہیں کرتے وہ خدا کی کلیسیا کے ممبر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ وہ سامیوں میں شامل ہوں گے یا صدوقیوں میں شامل ہوں گے لیکن ان میں شامل نہیں ہوں گے جنہیں خداوند قبول کرے. اس چرچ کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے ہیں جن چرچ کو خداوند قبول کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے مقدسین کے حوالے سے اور پھر کلام کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ کینن کو لے کر اس بات کو پورے طور پر سمجھیں گے. پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مقدسین کون ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے مقدسین سے ہمارا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے مقدسین کہاں رہتے ہیں، پھر ہم چوتھے نمبر پہ دیکھیں گے کہ مقدسین کا چناؤ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر ہم پانچویں نمبر پہ دیکھیں گے کہ ہمیں مقدسین سے شفاعت کیسے کرنا. تو اب ہم پہلے ٹاپک پہ جائیں گے کہ مقدسین کون ہیں اور پاک کلام میں ان کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، ہر وہ چیز، ہر وہ وقت، ہر وہ انسان جسے ہم پاک کرتے ہیں وہ مقدس ٹھہر جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ نے یہ جو وقت ہے اس کو ٹھہرایا کہ 9 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک آپ خداوند کے پاک گھر میں عبادت کریں گے، تو 9 سے 10:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مقدس ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس وقت کو کیا ٹھہرایا ہے؟ مقدس ٹھہرایا. ایسے ہی پاک جمعرات کو آپ پاک گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں تو وہ گھنٹہ آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مقدس ہو جاتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اور 24 گھنٹوں کو اپنے لیے کیا ٹھہرا لیتے ہیں؟ مقدس ٹھہرا. یہ کہ میں ان 24 گھنٹوں میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ منسلک رہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائم کو، وقت کو مقدس ٹھہرا سکتے ہیں. اب دوسری بات،
آپ کسی چیز کو مقدس ٹھہرا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو مقدس ٹھہرا سکتے ہیں، جیسے کہ پاک پیالے ہے تو یہ عام پیالہ، لیکن چونکہ اس میں پاک ماس کی قربانی گزاری جاتی ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مقدس پیالہ۔ آپ اسی طرح سے جو باقی کپڑے استعمال کر رہے ہیں، یا کیسے کیا ہے، یا سٹول ہے، چیسول ہے، تو آپ ان کو بھی مقدس ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے مقدس لباس پہنا۔ یعنی کہ چیزوں کو بھی آپ مقدس ٹھہرا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایک مجسمہ لیتے ہیں اور آپ اسے اس مجسمے کو مقدس ٹھہرا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک مجسمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چیزوں کو مقدس ٹھہرانا یہ بھی آپ خود کرتے ہیں اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو مقدس ٹھہراتے ہیں، لوگوں کو، کہ آپ مقدسین میں شامل ہیں۔ اب لوگوں کو مقدس کیسے ٹھہراتے ہیں، اس بات کو آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو مقدس کیسے ٹھہرایا جاتا ہے۔ خدا باپ ہی اصل میں مقدس کرتا ہے، لیکن خدا باپ اپنے چرچ کے وسیلہ سے لوگوں کو مقدس کرتا ہے۔ یعنی کہ مقدس کرنے کا ایک باقاعدہ طور پر طریقہ کار ہے اور ہم اس کو پورے طور پر سمجھیں گے۔ اب پہلے زبور 89 اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں گے۔ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت عظیم کے لائق۔ اب مقدسین زمین پر جب آپ ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آسمان پر مقدسین کے طور پر رہتے ہیں، اب زمین پر ان کا کردار کیا ہے؟ زمین پر ان کا کردار یہ ہے کہ وہ تعظیم کرتے ہیں لائق طور پر۔ لائق طور پر تعظیم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ان کے اندر احترام ہوتا ہے، ان کے اندر پیار ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی خداوند کے گھر میں آ کر احترام کو ایک طرف نہیں رکھتے۔ تعظیم ان کی زندگی کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے جو خدا کے مقدسوں میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہودا کا خط دیکھیں، پہلا باب اور اس کی 30 آیت لکھا ہے، اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا۔ یعنی کہ مقدسین وہ ہو سکتے ہیں جو ایک ہی بار سونپے گئے ایمان، یعنی کہ جو رسولی ایمان پر قائم، جو رسولی ایمان پر قائم ہے۔ اب یہ زمین پر مقدسین کی بات ہو رہی ہے جو رسولی ایمان پر قائم ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے مقدسین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم جان فشانی کریں گے، قائم رہیں گے ایمان پر، تو پھر ہم مقدسین میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہم قائم نہیں رہیں گے تو مقدسین میں شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ تمام کے تمام شاگرد کس میں شامل ہیں؟ مقدسین میں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالے رکھا اور خداوند اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس وجہ سے ہم انہیں سینٹس کہتے ہیں، سینٹ پیٹر کہتے ہیں، سینٹ جون کہتے ہیں، یعنی کہ ان تمام کو ہم سینٹس کہتے ہیں، تمام کو ہم مقدسین کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر قائم رہے، اس ایمان پر قائم رہے جو خداوند خدا نے انہیں دیا۔ اس کے بعد ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اور وہ وقت آن پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔ اب یہاں پہ کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء ہیں، مقدسین ہیں اور بڑے ہیں۔ بڑے کون ہیں؟ مومنین، یعنی کہ تمام کے تمام مومنین
مقدسین میں شامل ہو سکتے ہیں، مقدس ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی جو ہے، اپنا ایمان جو ہے وہ صحیح طور پر خدا پر رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح کی اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بناتے ہیں جو خدا سے انہیں دور لے کے جاتی ہے، بلکہ ان کا ایمان تمام چیزوں، یہ پورا ایمان وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ روایات کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے بائبل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں صرف تو جو لکھا ہوا ہے اس کو مانتا ہوں، جو لکھا نہیں میں نے اسے نہیں مانتا، لیکن خدا کا کلام اس طرح کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے لکھے ہوئے کے ساتھ ان روایات کو بھی لے کے چلنا ہے جو درست ہے، جو ٹھیک ہے اور جو آپ کی ترقی کر سکتی ہے، جیسے کہ منع کیے ہوئے رشتوں میں شادی نہ کرنا، یہ آپ کی ترقی کر سکتا ہے، منع کیے ہوئے وقتوں میں بیاہ نہ کرنا، یہ بھی آپ کی ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے اندر تمیز کی روح پیدا ہوتی ہے، فرق کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ خدا نے جب سورج اور چاند کو بنایا تو اس نے کہا تاکہ وقتوں اور زمانوں میں کیا کیا جا سکے، فرق کیا جا سکے، یعنی کہ تمیز کی جا سکے۔ اب ہم اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسین کون ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جو مقدسین جو وہ تو صرف زمین پر ہوتے ہیں، آسمان پر نہیں ہوتے، تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا وہ تمام کے تمام لوگ جو خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورے طور پر عمل میں لاتے ہیں، وہ مقدسین ہیں۔ اب انہیں ڈکلیئر کیسے کیا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میں سینٹ ہوں یا نہیں، میرے مرنے کے بعد مجھے سینٹ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، مجھے مقدس کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، یا عام لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ یہ بات ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا مقدسین کون ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مقدسین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، مقدسین سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت، یہ کہ ہم اب ان مقدسین کی بات کرنے لگے ہیں جن کو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، جن کے متعلق یسوع مسیح نے کہا تھا اور جن کے متعلق ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے مقدسین کے ساتھ آئیں گے، اپنے مقدسین کے ساتھ آئیں گے۔ تو ان مقدسین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ افسیوں 2 باب اس کی 9 آیت لکھا ہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو، یعنی کہ مقدسوں کے ہم وطن۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں غلاطیوں 1 باب اس کی 12ویں آیت، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اب ہم ان کے ساتھ میراث کا کیا کہہ رہے ہیں؟ حصہ پا رہے ہیں۔ اعمال 20 باب اس کی 32ویں آیت، اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ اعمال 26:18، کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مقدسوں کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ میراث پانی ہے، شریک ہونا ہے، یعنی کہ شراکت داری۔ اب اگر میں کسی کا بھائی یا اس کا بیٹا نہیں ہوں تو یقینی طور پر میں اس کے ساتھ وراثت میں حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میراث میں شریک ہوں گے، یعنی کہ وراثت میں شریک ہوں گے، تو پھر ہمارا مقدسین کے ساتھ رشتہ کیا بنا؟
یا تو ہم انہیں باپ مانیں گے، یا ہم انہیں ماں مانیں گے، یا ہم انہیں بہن اور بھائی مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدسین کے ساتھ ہمارا ایک خاص رشتہ موجود ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ شریک ہونا ہے، یعنی کہ میراث میں ہم نے حصہ پانا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور بہترین میراث کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو روحانی باپ مانتے ہیں تو وہ ہم زیادہ اس وراثت میں حصے دار بن جاتے ہیں، کیونکہ باپ ہی نے ہمیں وراثت دینی ہوتی ہے یا میراث میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم رشتے کی بات کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے مقدسین کہاں رہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ زمین پر ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں وہ آسمان پر ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے سینٹس آسمان پر خدا کے ساتھ ہیں اور وہ یسوع کے ساتھ واپس آئیں گے، تو پھر تو وہ ہو گیا آسمان پر۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ حقیقی معنوں میں کہاں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مقدسین کے چناؤ کے حوالے سے جانیں گے اور پھر پورے طور پر شفایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب مقدسین کہاں رہتے ہیں؟ پہلا تسالونیکیوں اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدسین کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ ہیں، اور یسوع مسیح اپنے مقدسین کے ساتھ اس زمین پر آئے۔ اب متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 52 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اس کا مطلب ہے مقدسین کہاں پہ ہیں؟ آسمان، اور وہاں سے وہ ان کی روحیں آئیں، جسموں میں داخل ہوئیں اور وہ جی اٹھے اور یروشلم میں بہت سے لوگوں کو اس کے بعد ہم اس بات کو پورے طور پر جان گئے ہیں یا پورے طور پر سمجھ گئے ہیں کہ مقدسین زمین پر تو ہیں، لیکن وہ مقدسین جنہیں خدا پورے طور پر مقدس ٹھہرا دیتا ہے اور جو ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ مقدس ہیں، وہ خداوند خدا کے پاس آسمان میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ یہ کہ وہ تمام لوگ جنہیں آج ہم مقدس ٹھہرا رہے ہیں یا مقدس کہتے ہیں، وہ زمین پر نہیں بلکہ خداوند خدا کے پاس آسمان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد مقدسین کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ مقدسین چنے کیسے جاتے ہیں، اور پھر ہم مقدسین سے شفاعت کے حوالے سے دیکھیں گے۔ مقدسین چنے کیسے جاتے ہیں، چناؤ کیسے ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مقدسین ہیں اور کس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مقدسین نہیں ہیں۔ تو مقدسین کا چناؤ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی جسمانی اور روحانی موجودگی کا الگ الگ ثبوت نہیں دیتا، جب تک کوئی شخص اپنی جسمانی اور روحانی موجودگی کا الگ الگ ثبوت نہیں دیتا، یعنی کہ کہیں پہ وہ جسمانی طور پہ نہ ہو لیکن روحانی طور پر موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدسین میں شامل ہے۔ جسمانی طور پر موجود نہ ہو لیکن روحانی طور پر موجود ہو۔ اب ہم اس کو کیسے سیکھیں گے؟ دوسرا ملوک اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں، اس میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ اب یہ علیشا اور جہازی کی بات ہو رہی ہے۔
کس کی بات ہو رہی ہے؟ علیشہ اور جہازی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نعمان کولی جو ہے وہ حضرت علیشہ کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کیا کروں، یہ یعنی کہ مرد خدا ہے تو میں اسے کوئی گفٹ دوں، کوئی نذرانہ دوں، کوئی ہدیہ دوں۔ تو علیشہ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح کے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں، آپ جو کچھ بھی لے کے آئے میں نے اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے راتھ موڑ لیتے ہیں۔ اب جہازی جو ہے جو کہ حضرت علیشہ کا ملازم ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے آقا نے کہہ دیا، کچھ نہ کچھ تو لینا ہی چاہیے، آخر ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کام کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو لینا ہمارا بنتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے راتھ کے پیچھے۔ اب رات رک جاتا ہے اور رکنے کے بعد جہازی سے پوچھا جاتا ہے کہ خیر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں خیریت سے ہوں، میرے آقا نے کہا کہ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ انبیاء زادے آ رہے ہیں اور ان کے لیے 2 کرتے اور 1 کنتار چاندی چاہیے۔ اب وہ تو پہلے سے ہی تیار تھا کہ میں کوئی گفٹ دوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جہازی کو 2 کنتار چاندی دے دیے جاتے ہیں اور 7 کرتے بھی، اور اسے باندھ کر ملازم کے ہاتھ بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ جب تھوڑا دور جاتا ہے یعنی کہ علیشہ نبی کے قریب، تو تب جا کر وہ اسے کہتا ہے ملازم کو کہ آپ جائیں، میں آپ کو یہ سامان خود ہی لے جاؤں۔ اور جو ہی علیشہ نبی کے پاس یہ جہازی جاتا ہے تو علیشہ نبی اب یہ فکرہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تو اس سے یہ سارا کچھ لے رہا تھا تو کیا میری روح تیرے ساتھ؟ میں جسم میں تو موجود نہیں تھا، جسم میرا یہاں پہ تھا لیکن روح میری تیرے ساتھ۔ تو مقدس ہونے کے لیے یعنی کہ مقدسین میں شامل ہونے کے لیے آپ کی روحانی موجودگی کا ثبوت ملنا چاہیے کہ جسم کے لحاظ سے آپ نہ موجود ہوں لیکن روحانی لحاظ سے آپ کہیں پہ موجود۔ اب یہی بات ہم آگے دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 30 آیت، اس کی 30 اور 34 آیت لکھا ہے، لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں۔ اب پولس رسول کہتے ہیں کہ میں جسم میں تو موجود نہیں آپ کے ساتھ، کرنتھیوں کی کلیسیا جسم میں موجود نہیں ہوں لیکن روح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، یعنی کہ روحانی موجودگی۔ اب پولس رسول اصل میں مقدسین کی ڈیفینیشن فرما رہے ہیں کہ مقدسین میں شامل ہونے کے لیے آپ کس طرح کی بشریت اختیار کریں گے، آپ کا ایمان کس طرح کا ہوگا اور کیسا ایمان آپ کی زندگی میں ہوگا کہ آپ کو مقدسین میں شامل کیا جا سکے، یعنی کہ آپ اتنے زیادہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ اتنے زیادہ خدا کے پیارے ہوں گے کہ آپ کہیں جسم میں موجود نہ بھی ہوں تو روح میں آپ کی موجودگی ثابت ہو جائے۔ اب اگر ہم کلسیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت دیکھیں تو اس میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے، کیونکہ میں وہ جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں۔ یعنی کہ جتنے بھی مقدسین ہیں وہ جسم کے اعتبار سے بے شک ہمارے ساتھ نہیں ہوتے لیکن روح کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہوتے، یعنی کہ مقدسین آج ہم کہتے ہیں نا وہ جی مقدسہ مریم، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ یہاں پہ کہاں پہ مقدسہ مریم آپ کی کیسے دعا سن سکتی ہیں، مقدسہ مریم سے آپ کیسے التجا کر سکتے ہیں۔ تو آج کا کلام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ جسم میں تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن روح میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ مقدسین کی یہ ڈیفینیشن، مقدسین ہوتے ہی وہ ہیں۔ اور کیتھولک چرچ جو ہے اس کے کینن میں بھی یہی شامل ہے کہ اگر
کسی شخص کی کہیں پہ بھی کسی زمانے میں بھی روحانی موجودگی کا ثبوت مل جائے تو وہ مقدسین میں شامل. جیسے آج کے جو مقدس ہیں، مقدس پادری پیو، تو انہیں مقدسین میں کیسے شامل کیا گیا کہ وہ جسم میں ہو کر، جسم میں کہیں اور تھے، قید میں تھے، ایک جگہ پہ تھے، لیکن روحانی طور پہ وہ مختلف جگہ پہ دعا کرا رہے تھے اور لوگ ان سے دعا کرا. اور چرچ سوچتا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ تو اس کمرے میں ہے، تو اس نے وہاں جا کے دعا کیسے کرا؟ یعنی کہ روحانی موجودگی کا ثبوت. تو اس وجہ سے انہیں کیا کہہ دیا گیا؟ سینٹ کہہ دیا گیا. یہ کلام کے مطابق ہے کہ کلام کے مطابق ہم سینٹ اس کو کہیں گے جس کی روحانی موجودگی کا ثبوت مل جاتا ہے. جیسے کہ لردس پہ مقدسہ مریم کی روحانی موجودگی، یہ کہ لردس پہ مقدسہ مریم کا ظہور ہوتا ہے، ان کی روحانی موجودگی کا ثبوت ہوتا ہے. تو پاک کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کی روحانی موجودگی کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مقدسین میں شامل ہے. اور اسی کا چناؤ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چناؤ پھر اسی اصول پر ہوگا. اب ہم سب اپنے آپ کو مقدس کہہ سکتے ہیں. میں کہوں گا میں بھی مقدس ہوں، آپ کہیں گے ہم بھی مقدس ہیں، ہم کہیں گے ہم مقدسوں کی کلیسیا، ہم کہیں گے جی ہم سب کے سب بھی بڑے پاک ہیں، ہم رسولی کلیسیا، ہم جی جلالی کلیسیا، ہم حقیقی کلیسیا، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی مقدسوں میں شامل ہیں تو پھر اس کے لیے جو رول ہے، اس رول کو آپ اگر ثابت کر پاتے ہیں یا اس رول کو اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی وقت دیکھا جا سکتا ہے تو پھر آپ مقدسوں میں شامل ہیں. یعنی کہ مقدسین کا درجہ دیکھیں کہ وہ جسم کے محتاج نہیں بلکہ وہ روحانی طور پر کہیں پہ بھی موجود ہو سکتے. اور یہی بات ہے، یہ جو ہندو ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہندو ہیں یہ کافی کلوز رکھتے ہیں مسیحی مذہب کے، کہ وہ بھی اسی طرح کا وہ اپنے مقدسین کیسے ٹھہراتے ہیں. جو ان کے بڑے دیوی دیوتا ہے نا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روحانی طور پہ یہاں پہ موجود ہے. اصل میں یہ جو روحانی موجودگی ہے یہ تو اصل میں مذہبی بات ہے، یعنی کہ خدا کے چرچ کی بات ہے. لیکن وہ چونکہ نقل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کو اسی طریقے کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا چرچ جو ہے وہ صحیح ہے. یعنی کہ شیطانی ابھی بھی جو ابلیسی چرچ ہے، سٹینک چرچ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ روحانی طور پہ یہاں پہ موجود ہے، اور روحانی طور پر ہر جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے. اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں، یعنی کہ جو اس کے فرشتے ہیں، وہ بھی روحانی طور پہ کہیں پہ بھی موجود ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہی صحیح والا خدا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے. اب ہم نے ایک بات کو سیکھ لیا کہ مقدسین ہونے کے لیے آپ جسم کے ساتھ روح میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں، یعنی کہ روحانی موجودگی کا ثبوت. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ کینن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو کینن کیا ہے کہ کلیسیا نے کیا ٹھہرایا؟ کلیسیا نے یہی ٹھہرایا کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی وقت اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد کسی بھی وقت اگر اس کے نام پہ کوئی بھی معجزہ ہوتا ہے، اس کے نام پر کوئی بھی معجزہ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے وہ مقدسین میں شامل. اب یہ کینن میں ہے، اور جو بائبل سے ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روحانی طور پر موجود ہوتا ہے تو روحانی طور پر موجود ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ معجزہ تو ہوگا ہی. کیونکہ جب آپ روحانی طور پہ کہیں پہ موجود ہوتے ہیں تو آپ یقینی طور پر معجزہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ خدا کے وسیلہ سے. ہوتا تو خدا کی مدد سے ہے، لیکن اب
جو آگے ہے وسیلہ جو ٹھہرایا گیا ہے وہ مقدسین کو۔ اب تک میرے خیال میں ہم نے اس بات کو ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ مقدسین زمین پر ہو سکتے ہیں، ہم سب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پیرامیٹر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری روحانی موجودگی کا ثبوت، کہیں پہ ہماری روحانی موجودگی کا ثبوت۔ اگر ہم ایسا ثبوت پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر ہم مقدسین میں شامل ہیں، ورنہ ہم صرف مومنین میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا مقدس اور وہ جو بڑے ہیں جن کو چلانے کا کہا گیا تھا مقدس پطرس، پھر ہم صرف مومنین میں شامل ہیں، ہم مقدسین میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مقدسین میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ایسا ایمان چاہیے کہ جس ایمان کے تحت ہم روحانی طور پر کہیں پہ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مقدسین سے شفاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب ایک تو بات ہمیں پتہ چل گیا کہ مقدسین جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ مقدسین کی روحانی موجودگی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ روح میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ایک شخص اگر روح میں ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ چونکہ روح میں موجود ہیں اور آپ خدا کے پاس بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ کی روحانی موجودگی ہو سکتی ہے اور آپ خدا کے پاس تو ہیں ہی، تو آپ مہربانی فرمائیں اور میری دعاؤں کو، میری التجاؤں کو خدا کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی روحانی موجودگی ہے، لہذا آپ میری دعاؤں کو خداوند کی پاک حضوری میں پہنچائیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا جی، آپ کسی پاسٹر سے یا کسی خادم سے، کسی کاہن سے دعا کروائیں، آپ مقدسہ مریم سے سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج ہم نے دیکھا کہ مقدسہ مریم سے اس لیے سفارش کر رہے ہیں کیونکہ وہ روحانی طور پر ہمارے پاس موجود ہو سکتے ہوں گی کا جب ہم ان کے نام سے کوئی ان کے متعلق لیٹر پڑھیں گے۔ یہ بھی کلام میں لکھا ہے کہ کیسے۔ اب پولس رسول کہتے ہیں کہ میں جسم میں تو آپ کے پاس نہیں ہوں لیکن روح میں آپ کے پاس ہوں۔ کیسے؟ کیونکہ آپ میرا وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو لکھا ہوا۔ آپ میرا وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو لکھا ہے، اس لیے میں جسم میں موجود نہیں ہوں لیکن روح میں تمہارے ساتھ ہے۔ اب اگر میں سلام مریم پڑھوں گا، ایک لیٹر کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ کس کو بھیجا گیا؟ مقدسہ مریم کو، اور وہ بشارتی خط اگر میں پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا؟ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، یہ بشارتی خط اگر میں نے پڑھا تو مقدسہ مریم کی روحانی موجودگی، تب میں مقدسہ مریم کے سامنے یہ سفارش رکھ سکتا ہوں کہ میری دعا کو خداوند خدا کی پاک حضوری میں پہنچایا جائے، میری دعا کو خداوند خدا کی پاک حضوری میں پہنچایا جائے، اور یقینی طور پر وہ دعائیں خداوند کی پاک حضوری میں پہنچتی ہیں، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربر اور اس سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں۔ یہ کیا ہے؟ مقدسوں کی دعائیں، وہ دعائیں ہیں جو وہ ہمارے لیے، تو اگر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں تو کلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مقدسوں کی دعائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں
مانگتے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر، جیسے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں میرے لیے دعا کر، تو کیا ہوگا؟ مقدسہ مریم میرے لیے دعا کرے۔ آگے اگر میں پوری بات بتاتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو وہ میرے لیے دعا کریں گی کہ گھر میں اولاد۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر کہ میرے پاس کوئی بھی چیز، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو میرے لیے دعا کی جائے گی کہ اس کے پاس یہ چیز آنی چاہیے۔ جو چیزیں بھی ہم کہیں گے مقدسین کو اور ان کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے لیے، لیکن ان کا لیٹر پڑھنا پہلے ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ چاہے لیٹر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے ان کے متعلق لکھا گیا ہو، جیسے سینٹ اینتھنی کا نوینہ، ہم پہلے سینٹ اینتھنی کا نوینہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنی دعاؤں کو سینٹ اینتھنی کے وسیلہ سے خدا کے پاس بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ ان چیزوں کو پڑھنا جو کہ کلام کے مطابق ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے سے ہم کنیکشن میں آئیں۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں فون پہ، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا نمبر، اگر نمبر نہیں ڈائل کیا تو کیا آپ کی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب آپ مقدسین سے شفاعت چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کا لیٹر پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو جو ان کے متعلق ہیں پہلے انہیں، جیسے سلام مریم، مقدسہ مریم سے شفاعت کرنے کے لیے آپ کو سلام مریم بھی پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر آپ سلام مریم نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے تو وہ لوگ جو مقدسین سے شفاعت نہیں کرتے ہیں وہ سلام مریم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ شفاعت ہو سکتی ہے اور اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ ان چیزوں کو پہلے پڑھیں گے جن چیزوں کے وسیلہ سے ہمارا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رابطہ قائم ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے ہم دیکھیں مکاشفہ 8 باب اس کی 30 آیت، پھر ایک اور فرشتہ سونے کے اس لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ، تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب زمین پر بھی جو مقدسین میں شامل ہو سکتے ہیں، مقدسین میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے متعلق تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ مقدس ہیں یا نہیں۔ اب مجھ سے دعا کروا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ میرے متعلق 100% شور نہیں ہے کہ میں مقدس ہوں یا نہیں، لیکن سینٹ میری کے لیے آپ 100% شور ہیں کہ وہ مقدسہ ہے۔ تو مجھ سے بھی زیادہ اوتھینٹک وہ دعا ہوگی جو مقدسہ مریم کے وسیلہ سے خدا تک پہنچے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کیتھولک ہیں وہ تمام کے تمام جب دعا کرتے ہیں تو سارے مقدسین سے کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو خدا تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اتنا مقدس نہ ہوں کہ میری دعا صحیح طور پر وہاں پہ پہنچے، لیکن یہ جن مقدسین کے ذریعے سے میں پہنچا رہا ہوں یہ اتنے مقدس ضرور ہیں، یہ ثابت ہو چکے ہیں مقدس، لہذا ان کے وسیلہ سے تو دعا ضرور ہے۔ یہ دیکھیں ایک خوبصورت طریقے کا کہ میں اپنے متعلق سوچ سکتا ہوں کہ میرے اندر گناہ، غلطیاں، خطائیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں ویسا مقدس نہ ہوں کہ میری دعا سے یہ سارا کچھ ہو، اور اگر میرے اندر لالچ ہے، میرے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں اور میں دعا کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ میری دعا سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میں اپنے ساتھ مقدسین کو شامل کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ خداوند ان دعاؤں کو مقدسہ مریم کی سفارش سے اپنی پاک حضوری میں منظور فرمائے، تو کیا ہوگا؟ وہ دعا یقینی طور پر خداوند کی پاک حضوری میں پہنچے، وہ دعا
یقینی طور پر خداوند کی پاک حضوری میں پہنچے گی۔ اور آپ اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیے کہ مقدسین ہمیشہ ہمارے لیے دعا کریں۔ آج یقینی طور پر ہم نے اس بات کو سیکھ لیا ہوگا، آج ہم نے اس بات کو جان لیا ہوگا کہ مقدسین کون ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ میراث میں جگہ پائی، یعنی کہ وہ ہمارے شریک ہیں۔ تو شریک کیا ہوتا ہے؟ چاچا بابے کا، تو وہ ہمارے، یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ شریک ہونا، تو یوں ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک گہرا رشتہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ سیکھ لیا کہ وہ مقدسین ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کی شفاعت سے اپنی دعاؤں کو خدا کی پاک حضوری میں پہنچاتے ہیں تو وہ دعائیں اوتھینٹک خدا کی پاک حضوری میں پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی بدکاری کی وجہ سے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی بدکاری کی وجہ سے میں اپنے کان ان کی طرف مائل نہیں کرتا، جبکہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ہو سکتا ہے ہم بدکار ہوں، ہو سکتا ہے ہم اتنے اچھے نہ ہوں اور ہماری دعائیں خدا کی پاک حضوری میں نہ پہنچ سکتی ہوں، لیکن جو ہی ہم شفاعت کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہماری دعائیں، پھر ہم شور ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں خدا کے پاس پہنچ گئی ہیں، کیونکہ وہ جو خداوند کے ساتھ ہیں ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھ کر ان کی ریکویسٹ کی ہے، ان کی ذمہ داری میں یہ بات دی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو خدا کے پاس پہنچائیں، تو اب یقینی طور پر ہماری دعائیں خدا کے پاس پہنچ گئی۔ خدا کرے کہ ہم صحیح ایمان کو اپنی زندگی میں پورے طور پر اپنائیں، تاکہ خداوند خدا سے اس کی اصل اور صحیح برکات کو حاصل کر کے اس کی پاک مرضی کے مطابق بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کریں۔